یہ کریں شروع؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعتبروا یا اولی الابصار صدق اللہ العظیم۔ ہم نے گزشتہ چند لیکچرز میں، آج میرے خیال سے ہمارا تیسرا لیکچر ہے فلسفہ کے حوالے سے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے کچھ فلسفہ کے حوالے سے بنیادی باتیں پڑھی، فلسفہ کی تعریف، موضوع، اہداف وغیرہ، اور دوسرے لیکچر میں ہم نے فلسفہ یونان کا تعارف کروایا، ان کی شخصیات، ان کے یونانی فلسفہ کے طبقات، ان کے ادوار، اور ادوار کے ساتھ ساتھ ان کے عملی نظریات وغیرہ بتائے۔ آج ہم اپنے اس تمہیدی حصے کا آخری لیکچر دینے جا رہے ہیں، جس میں ہم مسلم فلاسفہ اور ان کے فلسفیانہ نظریات کا تعارف کروائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہمارا یہ تمہیدی حصہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر آگے پہلے سیمسٹر میں انشاءاللہ ہم مغربی فلسفہ کی کو باقاعدہ سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آج کے اس حصے میں سب سے پہلے ہمارا موضوع ہے مسلم فلسفہ کا پس منظر، کہ مسلم فلسفہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ اسلام میں پہلی صدی کے آخر سے ہی ایک فرقہ پیدا ہوا جو دینی علوم و افکار کو عقلی بنیادوں پر پرکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس فرقے کو معتزلہ کہا جاتا تھا۔ واصل بن عطا جن کے بانیین میں تصور ہوتے ہیں، بلکہ بانی ہی تصور ہوتے ہیں، اور ان کے بنیادی معتقدات میں صفات الہی کی نفی، بلکہ علامہ شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق معتزلہ اور اہل سنت کے اختلاف 4 بنیادی نظریات پر مشتمل ہے۔ وہ بنیادی نظریات کون سے تھے؟ ایک ذات و صفات الہی، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں معتزلہ اور اہل سنت کا اختلاف۔ وہ آگے بات آ رہی ہے کہ اختلاف کس نوعیت کا تھا۔ جبر و قدر، کہ تقدیر کیا ہے، اور انسان کو آیا کس اعمال کرنے میں اختیار ہے یا یہ مجبور محض ہے۔ اور تیسرا ایمان اور عمل، کہ ایمان آیا زیادہ اور کم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور عمل اس کے لیے بنیادی شرائط ہیں، ارکان ہیں، یا محض اس کے ساتھ ثانوی درجہ رکھتے ہیں۔ اور عقل اور نقل، کہ احکامات کو پرکھنے کے لیے بنیاد نقل کو بنایا جائے یا عقل کو بنایا جائے، یا اگر دونوں کو بنایا جائے تو ترجیح کس کو دی جائے اگر دونوں کا آپس میں تعارض ہو جائے۔ پھر باقی مباحث جیسے نبوت میں معراج وغیرہ، اور کہ وہ جس میں مثالی کے ساتھ ہوا یا جس میں عنصری کے ساتھ ہوا، باقی اس کے ضمن میں آتے ہیں بہت سارے نظریات وغیرہ، لیکن بنیادی یہی 4 ہیں: ذات و صفات الہی، جبر و قدر، ایمان اور عمل، عقل اور نقل۔ اور فرقہ معتزلہ، فتنہ اعتزال یعنی فرقہ معتزلہ، ان کا استدلال کا طریقہ اور ترجیحات روایات کے بجائے درایت تھی، یعنی عقل کو نقل پر ترجیح دیتے تھے اور مطلقاً ترجیح دیتے تھے۔ اور ان کی اس اثر و پذیرائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوسری صدی ہجری میں خلیفہ مامون الرشید فتنہ اعتزال سے متاثر ہوا، اور اس نے باقاعدہ
قدیم یونانی فلسفے کا عربی میں ترجمہ کروایا، کیونکہ فلاسفہ منطق اور فلاسفہ نہیں، معتزلہ منطق اور فلسفہ سے بھی خدمات لیتے تھے، تو انہوں نے فتنہ اعتزال سے متاثر ہو کر باقاعدہ یہ فلسفہ یونان کا عربی زبان میں ترجمہ کروایا، اور یونانی قدیم فلسفہ جس کے گزرے ہوئے تقریباً کچھ ہزار سال کے لگ بھگ ہو چکے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ 1200 سال ہو چکے تھے، وہ ایک مرتبہ دوبارہ سے زندہ ہو گئے۔ معتزلہ حضرات کی سرکوبی کے لیے جو کردار ادا کیا وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو الحسن علی اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کے نظریات کا انہی کے اسلوب میں جواب دیا، اور پھر ان کے بعد امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے اسی منہج میں اعتدال لانے کی کوشش کی۔ اور یہاں ایک بات قابل غور ہے، بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حنفی حضرات فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، اور اعتقادات میں امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پرانے آدمی ہیں، جبکہ امام ابو منصور ماتوریدی ان سے 150-200 سال بعد کی شخصیت ہیں۔ یہ پہلے والی شخصیات بعد والی کی کیسے یہ تقلید کر سکتے ہیں اعتقادات میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ اعتراض کرنے والوں کو بات کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اصل میں ہمارا منہج کیا ہے؟ ہمارا منہج اصل ہے اعتدال۔ ہم ہر چیز میں جو فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے ہیں، اعتدال کو پسند کرتے ہیں، نہ افراط نہ تفریط، بلکہ اعتدال۔ اور یہی وجہ ہے کہ معتزلہ کے خلاف جو امام ابو الحسن علی اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا ہے، حالانکہ اعتقادات کے سب سے بڑے امام وہی ہیں، لیکن انہوں نے ظاہر ہے جب سامنے دشمن ہو تو کچھ افراط اور تفریط سے کام لینا پڑتا ہے، کچھ اضافی چیزیں بیچ میں لانا پڑتی ہیں، اور امام احمد بن حنبل نے بھی یہی کیا۔ لیکن امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں فتنہ اعتدال اس درجے اور اس لیول پر نہیں تھا، بلکہ کم ہو چکا تھا، تو امام ابو منصور ماتوریدی نے اسی منہج کو اعتدال کے ساتھ دوبارہ سے پیش کیا ہے۔ تو اس اعتدال کی بنیاد پر ہم امام ابو منصور ماتوریدی کی تقلید کرتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ ان کی اٹھ کر تقلید کرنے لگے ہیں۔ امام ابو حنیفہ بیچارے پہلے کے گزرے ہوئے ہیں، بات کہ ہم لوگ یعنی کہ ہمارا جو بنیادی نقطہ ہے تقلید کا وہ اعتدال والا ہے، اس وجہ سے ہم ابو منصور صاحب کی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اعتدال پیش کیا۔ اور مزے کی بات بتاؤں آپ لوگوں کو، ایک کتاب سے آپ لوگوں کی وابستگی ہوگی میرے خیال سے، اور اگر نہیں بھی ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے جو مؤتمن تھے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پوتے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے علماء دیوبند کا مسلکی مزاج اور دینی رخ اور مسلکی مزاج، یہ کتاب لکھی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں دیوبندی ہوں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو وہ کتاب لازمی کیا بلکہ وجوبی طور پر پڑھنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیوبندیت سے تعلق رکھنے والا شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم بھی دیگر فرقوں کی طرح کوئی فرقہ ہے، حالانکہ ہم کوئی فرقہ نہیں ہے۔ وہی جمہور کا جو ایک نہج ہے، جمہور کا جو ایک جمہور کا جو طرز ہے، اسی پر ہم چلتے آ رہے ہیں۔ اور چند چیزوں میں ہم نے جس طرح سے ابو منصور ماتوریدی نے اعتقادات میں اعتدال لائے ہیں، امام ابو حنیفہ فقہ میں اعتدال لائے ہیں، اس طرح سے چند چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم نے حضرت امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اعتدال لے کر آئے ہیں، اور اس اعتدال میں ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، ورنہ فکری طور پر یعنی کہ ہم دیوبندی کہلاتے ہیں، باقاعدہ فرقہ نہیں ہے۔ اور اس کتاب میں قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ابو منصور ماتوریدی اور امام ابو الحسن علی اشعری رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے درمیان ایک تیسرا منہج پیش کرتے ہیں، اور وہ قاسمی منہج ہے۔ یعنی قاسم نانوتوی صاحب نے
اشاعرہ اور ماتوریدیہ کے درمیان بھی تطبیق کی کوشش کی ہے، اور ہم تقریباً اسی کو مانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اضافی بات کے بیچ میں، جب یہ اعتزال کا فتنہ ذرا ختم ہونے کے قریب قریب ہوا، اس وقت ایک بات باقی تھی، اور وہ یہ باقی تھی چونکہ فلسفہ پھیل چکا تھا اور اسلامی کئی نظریات احکامات میں دینیات اور فلسفہ جو ہے دونوں خلط ملط ہو چکے تھے۔ اب باقی بات یہ تھی کہ فلسفے کو اسلامی نقطۂ نگاہ کے طور پر پیش کیا جائے، یعنی اسلامی نقطۂ نگاہ کے تحت لا کر پیش کیا جائے فلسفہ کو، بلکہ یوں کہیں کہ فلسفہ کی تشریحات اسلامی تناظر میں کی جائے۔ تو یہ کام کرنے کے لیے امام ابو یوسف یعقوب بن اسحاق الکندی، مشہور امام کندی کے نام سے جو ہے، انہوں نے قدم اٹھایا، اور سب سے پہلے انہوں نے فلسفیانہ مباحث کو اسلامی نقطۂ نگاہ سے جانچنے کی کوشش کی۔ لہذا انہی امام کندی رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے پہلا مسلم فلسفی مانا جاتا ہے۔ معتزلہ کا دور پہلی 3 صدی ہجریوں کا ہے اصل، اور اسی دور میں ان کا جو رد کیا ہے امام ابو الحسن علی اشعری نے، امام ابو منصور ماتریدی نے، امام احمد بن حنبل نے اور دیگر حضرات نے، یہ لوگ انہوں نے کیا کیا کہ اعتقادات اور دینیات کو، یعنی دینی احکامات کو عقل کی بنیاد پر جانچنے کی کوشش کی۔ تو پھر ماتریدیہ آئے، اشاعرہ آئے، حنابلہ آئے، کچھ اہل ظواہر ہیں، ان لوگوں نے آ کر ان کی کیا کی، تردید کی۔ اب تردید کے بعد اب باقی کس چیز کو، کیا چیز باقی تھی کہ کچھ فلسفیانہ مباحث ایسی تھی کہ جو دینیات میں خلط ملط ہو چکی تھی، ان کو اسلامی نقطۂ نگاہ کے طور پر ان کی کیا کیا جائے، تشریحات کی جائے۔ تو یہ امام کندی رحمۃ اللہ علیہ نے قدم اٹھایا۔ تو پھر کندی کے بعد جو مسلم فلاسفہ آئے 3 صدی ہجری اور اس کے بعد، ان فلاسفہ نے یہ جو ان کے نظریات ہیں، فلسفیانہ نظریات، ان کو دینی نظریات کے طور پر پیش نہیں کیا۔ یہ بات یاد رکھی جائے، بہت سارے لوگوں نے مسلم فلاسفہ پر اس وجہ سے کفر تک کا فتویٰ لگایا، یہ گمراہی کا، کہ ان کے یہ نظریات یہ نظریات ہے، فلاں نظریہ ہے، فلاں نظریہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ انہوں نے یہ نظریات قائم تو کیے ہیں، لیکن یہ دینی بنیادوں پر قائم نہیں کیے، بلکہ فلسفیانہ بنیادوں پر ہی قائم کیے۔ تو صرف یہ ہے کہ اس کی تشریحات انہوں نے کوشش کی ہے کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے ہو جائے۔ اس کی کئی ساری مثالیں ہیں۔ پھر معتزلہ متاخرین جو معتزلہ ہیں، انہوں نے دیکھا کہ مسلم فلاسفہ نے یہ کام شروع کیا ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ عقلیات پر بات کر رہے ہیں، اور عقلیات میں ہمارے جو پیشرو تھے، یعنی جو پہلے والے معتزلہ حضرات تھے، ان سے یہ بالکل مخالف ہے۔ تو پھر بعد والے معتزلہ نے دوبارہ سے مسلم فلاسفہ پر رد کرنا شروع کیا، اور وہ کون سے تھے؟ جیسے قاضی عبد الجبار ہو گئے اور دیگر حضرات۔ اب ہم جب سنتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کا رد کیا، یہ کیا وہ کیا، پھر انسان کے ذہن میں آتا ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معتزلہ تو پہلی دوسری تیسری صدی ہجری کے لوگ ہیں، اور امام غزالی 5ویں صدی کا آدمی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہی ہے کہ معتزلہ کا رد اشاعرہ، ماتریدیہ، حنابلہ اور کچھ اہل ظواہر نے کیا۔ ان کے بعد مسلم فلاسفہ آئے۔ مسلم فلاسفہ نے فلسفیانہ نظریات کو دینی اسلامی نقطۂ نگاہ سے پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو متاخرین معتزلہ نے یہ سمجھا کہ یہ عقلیات پر بات کر رہے ہیں، اور عقلیات کی ہمارے پیش روحوں کے بالکل مخالف سمت پر چل رہے ہیں۔ تو پھر متاخرین معتزلہ نے ان کا رد کرنا شروع کیا، اور پھر یہ دور آگے آگے غزالی وغیرہ کا، اور غزالی وغیرہ نے کیا کیا، ان متاخرین معتزلہ کا رد کیا۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ غزالی صاحب نے فلاں کا رد کیا اور فلاں معتزلہ کا رد کیا۔ اچھا، امام کندی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر یہ فلسفیانہ مباحث شروع ہو گئے، اور یہ سلسلہ پھر آگے چلتا گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، کیا اسلام میں فلسفہ پڑھنا جائز ہے؟ بہت سارے لوگ تو یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیونکہ اسلام محض
چاہے وہ عقل میں بات آنے والی ہو یا نہ ہو، وہی نے جب بتا دی تو اس پر ایمان لانے کا نام اسلام اور ایمان ہے۔ جبکہ فلسفے میں جب تک کسی بات کو عقل کی بنیادوں پر ثابت نہ کیا جائے تو وہ فلسفہ نہیں ہے۔ تو یہ تو پھر عقل اور اس کا وہی کے آپس میں ٹکراؤ آپ پیش کر رہے ہیں، ان دونوں متضاد چیزوں کو آپس میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ مسلم فلاسفہ نے وحی اور عقل کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یوں کہیں کہ عقل اور نقل کے درمیان مطابقت اور تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اسی طریقہ کو مسلم فلاسفہ کا جو ہے طریقہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر خود قرآن کریم نے کئی جگہ دعوت دی ہے کہ کائنات میں غور و فکر کرو، کائنات کی پیچیدگیوں کو جانو، اور غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت کرو، اللہ تعالیٰ کو پہچانو، پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ خود انسان کو کہا کہ وہ فی انفسکم افلا تبصرون، خود انسان میں ایک عالم ہے، اس کو کیوں نہیں دیکھتا؟ تو یہ غور و فکر عقلی بنیادوں پر ہی تو ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان اپنے عقائد و نظریات میں پختہ ہے تو وہ فلسفہ پڑھ سکتا ہے، اور اگر پختہ نہیں ہے تو اس کو پہلے اپنے ایمان پر توجہ دینی چاہیے۔ اب امام کندی سے ہم شروع کرتے ہیں۔ امام کندی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کیا تھے؟ ہم نے بات کی تھی کہ فلاسفہ عموماً تین حوالوں سے بات کرتے ہیں، تین موضوعات ہیں: الہ، کون اور انسان، یعنی خدا، کائنات اور انسان۔ تو عموماً جو بھی فلسفی آتا ہے وہ سب سے پہلے کائنات کو چھیڑتا ہے، پھر کائنات کو پر تحقیق کرتے 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 وہ اللہ تک پہنچے، اور پھر اللہ کے ذریعے سے واپس، مطلب وہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اس کے ذریعے سے انسان کیونکہ سب سے نمایاں نظر آتا ہے تو پھر انسان پر وہ بات کرنی شروع کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش یہ کریں گے کہ جس بھی فلسفہ کی بات کریں تو اس میں فلاسفہ کے ذیلی مباحث کو ہم اسی طور پر پیش کریں کہ فلاسفہ الہ، کائنات اور انسان کے متعلق بات کرتے ہیں، اور پھر دیگر ذیلی عنوانات ہیں وہ انہی کے تحت آتے ہیں۔ امام کندی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ کائنات کے متعلق کیا ہے؟ کائنات کی تخلیق کا جو ان کے یہاں تصور ہے وہ وہی زیادہ تر افلاطونیت کا نظریہ ہے۔ افلاطون نے کیا کہا تھا؟ افلاطون نے کہا تھا کہ یہ جو سامنے ہمارے جو کچھ عالم نظر آ رہا ہے یہ حقیقی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک عالم مثالی ہے، اور وہ عالم مثالی عقل کامل سے، ایک کامل روح سے وہ صادر ہوا ہے۔ گویا کہ دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ افلاطون یہ کہنا چاہتا تھا کہ کائنات کا صدور الہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر کائنات کو قدیم مانتا تھا اور کہتا تھا کہ کائنات ازلی ہے۔ یہاں پر امام کندی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نظریہ کائنات کے حوالے سے تقریباً یہی صدور کا ہے، لیکن ذرا فرق کے ساتھ۔ وہ فرق کیا ہے؟ افلاطون نے یہ کہا تھا کہ کائنات صادر ہوئی ہے عقل کامل یا روح کامل سے، لیکن ہے یہ کیا ہے؟ قدیم ہے، اس نے اس کو پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ صرف صدور ایک اس طرح کا ہے کہ ایک تعلق کی بنیاد پر ہے۔ جبکہ امام کندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے اولین وجود کی تخلیق خدا نے کی ہے۔ یہ اولین وجود کیا ہے؟ مطلب عقل اول، عقل ثانی، آگے وہ عقول کی بات آ رہی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ پھر کس طرح سے ہوتا ہے۔ امام فارابی، ابن رشد اور ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کے نزدیک نیست سے ہست کا وجود ممکن نہیں، یعنی آدم سے وجود ممکن نہیں ہے، کسی چیز کا وجود جو بالکل نہ ہو اور پھر وجود ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ اپنی منطق کی بنیاد پر کہتے تھے، اس لیے وہ تخلیقی کائنات کے بارے میں نظریہ صدور کے بطور خاص قائل تھے، جس طرح سے افلاطون قائل تھا، اسی طرح سے۔ لیکن امام کندی رحمۃ اللہ علیہ ذرا سے اس میں اعتدال برتتے تھے، اور ان حضرات کا نظریہ صدور رکھنے والوں کا نظریہ یہ تھا کہ جس طرح سے سورج سے
صدور ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے کائنات کا صدور ہوا ہے۔ لیکن امام کندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صدور تو ہوا ہے، لیکن صدور ایسے نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے ارادے سے صادر ہوئی ہے کائنات۔ کس طرح؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب اللہ کسی چیز کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے کن کہتے ہیں، وہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارادے سے چیزیں کیا ہو رہی ہیں، وجود میں آ رہی ہیں۔ تو امام کندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق اللہ سے صادر ہوئی ہے، لیکن اللہ کے ارادے سے، اللہ کی ذات سے نہیں۔ جبکہ افلاطون اور پھر یہ ہمارے فارابی، ابن رشد اور ابن سینا وغیرہ کے نزدیک اللہ کے ذات سے کائنات کا صدور ہوا ہے، جس طرح سے سورج سے شعاؤں کا صدور ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے ان کے نظریہ صدور میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے متعلق کندی کا جو نظریہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ فرماتے تھے کہ دیکھیں، ہر چیز کی ایک علت ہوتی ہے۔ مثلا بارش ہے، اس کی علت بادل ہے، بادل ہے اس کی علت بخارات ہیں، بخارات ہیں تو ان کی علت پانی ہے، پانی ہے تو اس کی علت پھر ہم دیکھتے ہیں واپس ممکن ہے بارش ہو، یا پھر زمین ہو، مٹی ہو، وہاں سے نکلتا ہو۔ بہرحال یہ کہ ہر چیز کی، ہر معلول کی ایک علت ہوتی ہے، لیکن یہ علتوں کا سلسلہ لامتناہی نہیں ہو سکتا، کہیں جا کر رک جاتا ہے۔ اور وہ جو جس علت، علت العلل، جس علتوں کی علت پر جا کر یہ سلسلہ رک جاتا ہے، اس علت کو اللہ کہا جاتا ہے۔ گویا وہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ بنیادی علت ہیں جس سے باقی بات کے سارے معلول جو ہیں وہ کیا ہوئے، اس علت سے وجود پاتے ہیں، جیسا کہ اوپر ہم نے بتایا کہ اس کے ارادے سے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ لیکن وہ جو علت اولا ہے، پہلی جو علت ہے یعنی اللہ تعالیٰ، وہ مادی نہیں ہے، وہ کامل ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی چیزیں آگے ہیں ان کی آگے دوسری علتیں، تیسری علتیں، چوتھی علتیں، اور باقی آگے ساری کی ساری علتیں مادی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا سورج کو پیدا کرنے کا، تو ارادے سے سورج کو پیدا کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ علت اول ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ مادی نہیں ہے، روحانی ہے، کامل ہے۔ لیکن اب سورج آگے جس چیز کی علت ہے، مثلا سورج اگر شعاع کی علت ہے تو سورج مادی ہو سکتا ہے۔ گویا کہ اس کو دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ ایک روحانی قوت و ذات ہے جس نے آگے مادیات کو اپنے ارادے سے پیدا کیا۔ کندی کے نظریہ خدا کا نچوڑ یہ نکلے۔ اور انسان کے متعلق کندی کا جو نظریہ تھا، انسان کے متعلق دو تین باتوں پر وہ تبصرہ کرتے، کلام کرتے۔ ایک نظریہ عقل، ارسطو نے کہا تھا کہ عقل دو قسم کی ہوتی ہے۔ کون سی دو قسم کی؟ ایک عقل کامل جسے عقل فعال کہا ہے، اور ایک عقل امکانی۔ عقل کامل ارسطو نے کس کو کہا تھا؟ یعنی کہ وہ عقل جو جس کے بعد باقی 10 جو ہیں عقول اشرا کا ویسے نظریہ اصل جو ہے وہ ارسطو نے تو پیش نہیں کیا، وہ تو انہی حضرات نے، ابن سینا اور فارابی وغیرہ نے پیش کیا ہے۔ لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ جو اللہ کی ذات ہے، یعنی باقاعدہ اللہ تو نہیں کہتا تھا کہ عقل کامل کہتا تھا، وہ کہتا تھا کہ عقل کامل کائنات کی بنیادی عقل کو متحرک رکھتی ہے، اور اس کائنات کی بنیادی عقل کو وہ عقل امکانی کہتا تھا، اور اس علت کامل کو وہ عقل فعال کہتا تھا۔ امام کندی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک عقل اول ہے اور ایک عقل ثانی۔ عقل اول، اب یہ اس نے عقل اول کس کو کہا تھا؟ الہ کو، اور عقل ثانی کائنات کے بنیادی تحرک کو۔ جبکہ امام کندی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا مختلف ہے، یہ انسان کے متعلق دو عقلوں کا نظریہ رکھتے ہیں کہ انسان کے حوالے سے دو عقلیں ہوتی ہیں، ایک عقل اول ہوتی ہے اور ایک عقل ثانی۔ عقل اول ماورائی عنصر، یعنی اللہ کی
فلسفہ اور ایک عملی فلسفہ. علمی فلسفہ جو مابعد الطبعیات پر، یوں کہیے کہ ماوراء الطبعیات پر جو بات کرتا ہے، اور عملی فلسفہ جو انسانی اعمال جیسے اخلاق اور دیگر شعور، احساسات وغیرہ. تو اخلاق ایک عملی فلسفے کا نام ہے. اور یہ ذریعہ معرفت کس کو مانتے تھے؟ مذہب، عقل، بلکہ یوں کہیں کہ عقل اور وہی دونوں کو یہ ذریعہ معرفت مانتے تھے، اور دونوں کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ ہے امام کندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہاں پر ہم ایک اور بات کریں گے. آپ امام کندی، امام فارابی، امام ابن سینا، امام ابن رشد، ابن خلدون، امام غزالی، امام ابن طفیل اور ابن باجہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تقریباً 9-10 بڑے فلاسفہ، مسلم فلاسفہ ہیں، اور اس کے بعد کئی سارے فلاسفہ ہیں. ان میں سے ہر ایک کے اس طرح سے الگ الگ نظریات پیش کرتے کرتے یہ تو ایک پورا جو ہے ایک پورا سیمسٹر اس میں لگ سکتا ہے. ہم آج اس طرح سے کریں گے کہ ان کے طبقات بنائیں گے، طبقات بنا کر ان کے نظریات کو پیش کریں گے. طبقات میں ہلکا ہلکا آپس میں اختلاف ہے، ورنہ طبقات سے یہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے. مثال کے طور پر مشائی فلاسفہ. یہ بیچ میں میری کال کٹی ہوئی تھی. نہیں، آپ کی آواز گئی تھی لیکن آ گئی تھی کچھ سیکنڈز کے بعد. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک. یہ آگے کہاں پہنچے ہم؟ آپ مشائی مشائی فلاسفہ. فلاسفہ. ٹھیک جی جی. ٹھیک ہے، یہیں سے بات کریں. اب آپ کی آواز مشائی نہیں آ رہی. فلاسفہ سے کون؟ جی میں خاموش. مشائی فلاسفہ سے کون فلاسفہ مراد ہے؟ مشائی فلاسفہ سے مراد وہ مسلم فلاسفہ ہیں جنہوں نے طبیعیات اور مابعد طبیعیات دونوں پر بات کی ہے، اور عقلی اور منطقی بنیادوں پر انہوں نے کلام کیا ہے. اور یہ زیادہ تر ارسطی فلسفے کو اسلامی نقطۂ نگاہ سے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی وہ جو ارسطو نے یونان میں جو فلسفیانہ نظریات قائم کیے تھے، انہی فلسفیانہ نظریات کو اسلامی نقطۂ نگاہ سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور انہیں مشائی کہنے کی وجہ بھی وہی ہے، ارسطو سے متاثر ہونا، کیونکہ وہ ایتھنز کے علاقے میں جس طرح سے وہ چل پھر کر وہ فلسفہ پڑھا کرتے تھے اور انہیں مشائی کہا جاتا تھا، تو انہی سے تاثر کی وجہ سے ان کو بھی مشائی فلاسفہ کہا جاتا ہے. اور یہ مسلم فلاسفہ میں مشائی یہ ہے. یہ کون کون ہیں؟ نام آپ کے سامنے ہیں. ان میں ایک تو اچھا، یہ مشائی فلاسفہ میں یہ پریزنٹیشن پہ بنانے والے سے غلطی ہوئی ہے. یہ نہیں ہے، آپ پریزنٹیشن آگے کیجیے گا ذرا. یہ نام نہیں ہے مشائی فلاسفہ کے. ہاں یہ ہے مشائی فلاسفہ: الکندی، الفارابی، ابن سینا اور ابن رشد. امام کندی، امام فارابی، امام ابن سینا اور امام ابن رشد، ان لوگوں کے نظریات کیا ہیں؟ اب ہم بات کریں گے سب سے پہلے مشائی فلاسفہ کے نظریات. سب سے پہلے ان کا مشائی فلاسفہ کا نظریہ خدا کے متعلق ان کا تصور کیا ہے؟ خدا کے متعلق مشائی فلاسفہ واجب الوجود کا تصور رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا وجود ہے جس کا ہونا ضروری ہے
اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، اور وہ بالکل سادہ ہے، نظریہ سادگی وہ بالکل سادہ ہے۔ مطلب سادہ سے مراد یہ ہے کہ وہ بالکل غیر مرکب ہے، کسی بھی چیز سے مرکب نہیں ہے، جس کو ہم عربی میں سازج کہتے ہیں یا بسیط کہتے ہیں، وہ ہے۔ یعنی وہ کسی بھی چیز سے مرکب نہیں ہے بلکہ کیا ہے، بالکل بسیط ہے۔ اور نظریہ علت، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علت اولا ہے، فرسٹ کاز، علت اولا، اور کائنات کا وجود خدا سے ہے لیکن وہ علت فاعلی کی طرح ہے۔ جیسے سورج سے روشنی پھیلتی ہے ویسے ہی خدا سے کائنات کا صدور ہوتا ہے۔ اور نظریہ علم، کہ خدا ہر چیز کو کلی طور پر جانتا ہے۔ لہذا یہ چار باتیں آپ یاد رکھیں۔ مشائی فلاسفہ کا جو خدا کا تصور ہے وہ یہ ہے، چار چیزیں ہیں اس میں۔ نمبر ایک، وہ واجب الوجود ہے، کہ اس کا وجود ہونا ضروری ہے، نیسسری بینگ، اس کے وجود کا ہونا ضروری ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ نظریہ سادگی یا نظریہ بسیط، کہ وہ مرکب نہیں ہے، وہ بسیط ذات ہے، یکتا ذات ہے۔ نظریہ علت اولا، کہ وہ تمام علتوں کی بنیادی اور پہلی علت ہے، فرسٹ کاز۔ اور نظریہ علم، کہ خدا ہر چیز کو کلی طور پر جانتا ہے۔ یہ چار باتیں ان کی اللہ تعالیٰ کے متعلق، مطلب وجود ہے جو خدا کا تصور ہے ان کے ہاں۔ مشائیہ کا تصور کائنات کیا ہے؟ نمبر ایک، نظریہ قدم۔ مشائی فلاسفہ کے مطابق کائنات ازل سے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ازل سے ہے، اسی طرح کائنات بھی ازل سے ہے لیکن خدا کی مخلوق۔ اب یہ انہوں نے بڑا کام خراب کیا ہے کہ کائنات کو خدا کی مخلوق بھی مانتے اور قدیم بھی مانتے ہیں۔ اصل میں اس کی تطبیق وہ اس طرح سے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں کائنات ہے، اللہ سے اس طرح سے صادر ہوتی ہے جس طرح سے سورج سے شعاعیں، تو جب سے سورج ہے تو تب سے شعاعیں بھی ہیں، اسی طرح جب سے خدا ہے تو تب سے کائنات بھی ہے۔ لیکن کائنات ہے کیا ہے؟ خدا کی مخلوق ہی ہے۔ مخلوق اس اعتبار سے ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اپنی مثلا اپنے اس فعل صدور کو اگر بند کرے تو بند کر سکتا ہے۔ تو جس چیز پر اللہ کا کنٹرول ہے تو ظاہر ہے وہ اس کی کیا ایک مخلوق ہے۔ تو یہ ان کا نظریہ قدم ہے کائنات کے حوالے سے۔ دوسرا نظریہ، نظریہ صدور، نظریہ فیض اور نظریہ صدور، یہ مشہور نظریہ ہے۔ یہ آگے ہم جب پڑھیں گے مغربی فلاسفہ کو پڑھیں گے تو اس وقت بھی یہ ہمارے سامنے یہ نظریہ صدور اور نظریہ فیض آئے گا۔ وہاں پر جب وہ اسپینوزا اپنے اس میں مسائل میں پھنس جاتے ہیں، اپنے نظریات میں پھنس جاتے ہیں، تو پھر وہ یہی والا نظریہ استعمال کرتا ہے، یہی والا نظریہ قائم کرتا ہے۔ نظریہ صدور کیا ہے؟ کائنات درجہ بدرجہ خدا سے صادر ہوئی ہے۔ مثلا اللہ نے سب سے پہلے خود عقل کامل کا صدور کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے خود عقل کامل کا یعنی اپنی عقل کا کیا کیا؟ صدور کیا۔ پھر اس عقل کامل یعنی اللہ کی عقل نے عقل دوم کا صدور کیا، عقل دوم نے عقل سوم کا صدور کیا، عقل سوم نے عقل چہارم کا، عقل چہارم نے عقل پنجم کا، عقل پنجم نے عقل ششم کا، عقل ششم نے عقل ہفتم کا، عقل ہفتم نے عقل ہشتم کا، اور عقل ہشتم نے عقل نہم کا، اور عقل نہم نے عقل دہم کا یعنی مادی دنیا کا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ نظریہ صدور سمجھیے گا کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے موجود تھی، اس نے سب سے پہلے اپنی عقل خود ایجاد کی، سب سے پہلے خود اپنی عقل صادر کی، پھر اس اللہ کی عقل نے پہلا فلک، اللہ کی عقل سے پہلا فلک جو ہے صادر ہوا۔ جس طرح سے سورج سے شعاع نکلتی، اس طرح اللہ کی عقل سے سب سے پہلا فلک نکلا، صادر ہوا۔ پھر پہلے فلک سے دوسرا فلک صادر ہوا، دوسرے فلک سے تیسرا فلک صادر ہوا۔ اب یہ افلاک کون سے ہیں؟ یہی جانتے ہیں کہ 9 افلاک یہ کن کو مانتے ہیں، لیکن بہت سارے حضرات یہ کہا ہے کہ یہ جو
نظام شمسی والے جو سیارے ہیں انہی کو نو افلاک مانتے ہیں. پھر اسی طرح سے ایک فلک سے دوسرا فلک صادر ہوا، دوسرے فلک سے تیسرا، کرتے 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 آٹھویں فلک سے نواں فلک، اور نویں فلک سے پھر یہ مادی دنیا جو ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے، ساری کائنات، مطلب یہ مادی دنیا، یہ نویں فلک سے یہ 10ویں دنیا، 10واں فلک اور یہ مادی دنیا وجود میں آئی ہے، اور انسان بھی اسی نویں فلک سے بعد وجود میں آیا. اور تیسرا نظریہ کائنات کے متعلق ان کا نظریہ ترتیب و نظم کا ہے. یہ وہی والا ترتیب و نظم والا جو افلاطون نے پیش کیا تھا. کس طرح سے؟ افلاطون اور ارسطو تقریباً دونوں نے یہ کہا تھا کہ عقل اول اپنی عقل اور نظم کے تحت اس کائنات کو متحرک رکھتی ہے. تو یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ عقل، جو عقل اول ہے، وہ باقی تمام عقول کو ایک ترتیب کے ساتھ چلا رہی ہے، اور ان تمام عقول کو یہ نفوس فلکیہ بھی کہتے ہیں. تو یہ تین باتیں ان کی تصور کائنات کے متعلق ہوئی: نظریہ قدم، نظریہ صدور، اور نظریہ ترتیب و نظم. مشائیہ کا تصور انسان، ہیومن بینگ، انسان کا ہونا، اس کے متعلق بھی تین باتیں ذہن میں رکھیں. ایک نظریہ روح و جسم، ان کا وہی فلاسفہ یونان کی طرح یہ کہتے ہیں کہ انسان ایک جسم اور روح سے مرکب ہے، لیکن جسم مادی ہے اور فانی ہے، جبکہ روح مجرد غیر مادی اور لا فانی ہے. کیونکہ یہ روح کے بارے میں وہی صدور کا تصور رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ روح کامل یعنی اللہ تعالیٰ سے صادر ہوتی ہے اور انسان میں یہ کام کرتی ہے، انسان میں فعال رہتی ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو اپنی جگہ واپس چلی جاتی ہے. تو لہذا جسم انسان کا اور روح، ان دونوں چیزوں سے مل کر انسان بنتا ہے، لیکن جسم مادی ہے جبکہ روح مادی نہیں ہے، وہ روحانی ہے اور لافانی. پھر نظریہ عقل فعال، وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عقل اول سے ہی ایک ہی عقل مانتے ہیں، اور یہ عقل جو ہے انسان میں ہمیشہ فعال رہتی ہے، اور یہ انسان کی اعلیٰ ترین عقل ہوتی ہے. اور باقی اس کے تحت عقل دوم جو کا نظریہ تھا وہ صرف قندی کا ہے، وہ دیگر حضرات کا نہیں. اور نظریہ مقصد وجود، ان کے نزدیک انسان کا مقصد عقلی کمال حاصل کرنا، روح کی تطہیر کرنا اور ابدی سعادت حاصل کرنا، یہ انسان کی پیدائش کا مقصد. یہ ہیں مشائی فلاسفہ، جن کا نظریہ خدا بھی آپ کے سامنے آ گیا، نظریہ کائنات بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور نظریہ انسان بھی آپ کے سامنے آ گیا. اب بات کریں گے عرفانی فلاسفہ. یہ بڑے خطرناک قسم کے فلاسفہ ہیں، لیکن میرے پسندیدہ بھی ہیں. عرفانی فلاسفہ سے مراد وہ فلاسفہ ہیں، ان کو تصوفی فلاسفہ بھی کہا جاتا ہے، متصوفین، صوفیاء کرام، اور عرفانی فلاسفہ بھی کہا جاتا ہے. عرفانی فلاسفہ نے تصوف کو ایک روحانیت کی بنیاد پر پیش کیا، روحانیت کے تناظر میں پیش کیا ہے. یعنی باطنی تجربہ، کشف اور وجدان کی بنیادوں پر انہوں نے کیا کیا؟ فلسفے کو پیش کیا ہے. اور یہ فلسفے کو ایک روحانی کائناتی نظام مانتے ہیں، روحانی کائناتی نظام. اب دیکھیے گا ان عرفانی فلاسفہ کا تصور خدا کیا ہے. سب سے پہلے خدا کے حوالے سے بات کریں گے کہ عرفانی فلاسفہ کا تصور خدا کیا ہے. ان فلاسفہ کے نزدیک اللہ تعالی وحدت الوجود ہے. یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا وحدت الوجود کا تصور. ان کے نزدیک اللہ تعالی وحدت الوجود ہے. وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے؟ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ وجود حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، باقی کائنات ساری کی ساری جو ہے، اس پوری کی پوری کائنات کا کوئی وجود حقیقی نہیں ہے، بلکہ یہ اس وجود اصلی، وجود حقیقی کا سایہ ہے، تجلیات ہے. وحدت الوجود کا نچوڑ سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالی حقیقی وجود ہے، اور وہ ایک ہی حقیقی وجود ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. باقی ساری کی ساری دنیا، کائنات جو ہے، یہ اس حقیقی وجود کی تجلیات اور اس کا سایہ ہے. یہ ان کے امام الائمہ جو
ان متصوفین کے ہیں، صوفیاء کرام کے ہیں، وہ ہیں امام محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور تصوف کی دنیا میں میری پسندیدہ ترین شخصیات میں ایک ابن العربی ہیں اور ایک مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین تھا۔ ابن العربی کا مشہور قول ہے، کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ ان کا ماننا ہے کہ خدا ہی اصل حقیقی وجود ہے، باقی ساری کی ساری کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، یہ تجلیات وغیرہ ہے۔ نظریہ، لیکن ان کا یہ والا نظریہ بڑا خطرناک ہے، نظریہ اتحاد حق و خلق۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ حق ذات یعنی اللہ تعالیٰ اور خلق یعنی مخلوقات یہ علیحدہ نہیں ہے، بلکہ مراتب وجود کا فرق ہے، کہ وجود حقیقی اللہ ہے، اس کے بعد اس وجود کا سایہ در سایہ در سایہ در سایہ در سایہ کرتے 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 یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، مطلب وجود حقیقی اور آگے اسی کا سایہ، آگے اسی کا سایہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی دو الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ مراتب وجود کا فرق ہے، کہ وہ وجود حقیقی ہے اور یہ اس کا ذل ہے۔ خدا وجود حقیقی ہے اور کائنات اس کا ذل ہے، تو کہتے ہیں یہ کوئی دو الگ الگ چیزیں باقاعدہ نہیں۔ یہ ان کا نظریہ ذرا قابل تحقیق ہے اور خطرناک قسم کا نظریہ ہے، لیکن خیر ہم اس میں ان نظریات میں پڑھیں گے ہی نہیں۔ عرفانی فلاسفہ کا تصور کائنات کیا ہے؟ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ کائنات کے متعلق ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ تجلیات ذات ہے۔ کائنات کیا ہے؟ تجلیات ذات، وہ جو ذات حقیقی ہے، وہ جو وجود حقیقی ہے، یہ اس نے اپنی صفات کا اظہار کیا ہے، اور وہ اظہار یہ کائنات کی شکل میں ہے، اور اسی لیے ہر مخلوق میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت جلوگر ہے۔ ہر مخلوق میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت جلوگر ہے۔ اور یہ حضرات مثلا سورج کو دیکھتے ہیں، سورج روشنی دیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وجود حقیقی اللہ ہے، سورج اس کا ظل ہے۔ اب اللہ کا کام روشنی دینا ہے، تو اسی کی یہی صرف سورج میں بھی ہے، وہ بھی روشنی دے رہا ہے۔ اس طرح سے ان کا یہ نظریہ ہے کہ کائنات تجلیات ذات ہیں، یعنی کہ اصل ذات، اصل وجود حقیقی ایک ذات ہے، اور باقی کائنات اس کی کیا ہیں؟ تجلیات۔ عالم کی درجہ بندی، ان کے ہاں کائنات اور عالم کی درجہ بندی ہے، عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت اور عالم ناسوت۔ عالم لاہوت الہ سے ذات حق کا عالم، عالم جبروت صفات کا عالم، عالم ملکوت ارواح کا عالم، اور عالم ناسوت مادیات کا عالم، مادی دنیا۔ اب یہاں سے آپ کو وہ بات سمجھ میں آئے گی جو انہوں نے اتحاد حق اور اتحاد حق و خلق کا جو نظریہ پیش کیا تھا نا، وہ اس عالم کی درجہ بندی سب سمجھ میں آئے گی۔ اب یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ سارے کا سارا عالم ایک ہی ہے، لیکن عالم کی سب سے اعلیٰ سطح عالم لاہوت ہے، حق تعالیٰ کی ذات۔ باقی اس کے ذل کے طور پر تین عالم اور ہیں، عالم جبروت اور وہ اللہ کی صفات ہیں، عالم ملکوت وہ ساری کائنات کی ارواح ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی روح سے آگے آتی ہیں، اور عالم ناسوت یہ ساری مادی دنیا، اور یہ بھی عالم لاہوت کا ذل ہے۔ یہ عالم کی ترتیب بندی اس طرح سے کرتے ہیں۔ پھر عرفانی فلاسفہ کا تصور کائنات، کائنات میں انسان، کہتے ہیں کہ پرفیکٹ مین، انسان کامل، یہ انسان کامل کا نظریہ رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ گویا کہ انسان کائنات کا خلاصہ ہے، انسان ساری کی ساری کائنات کا خلاصہ ہے، اور یہ خدا کا مظہر اکمل ہے۔
جو خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، یعنی ان کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات اصل حقیقی وجود ہے، اس کے جو ذل ہے، اس ذل میں سب سے کامل ذل انسان ہے، اور وہی انسان خلیفۃ اللہ فی الارض اس کو بنایا گیا ہے۔ تو یہ ان کا نظریہ ہے انسان کے متعلق، اور انسان کا مقصد یہ کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس اور کشف و وجدان کے ذریعے سے قرب الہی، فنا فی اللہ اور بقا باللہ، یہ ان کے دو اصطلاحات تھی۔ فنا فی اللہ، اپنے آپ کی نفی کرنا، بقا باللہ، اللہ کو باقی ماننا، یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور ان کے ہاں بھی جو معرفت کا ذریعہ تھا وہ عقل ہے، کشف ہے، عشق ہے، تجربہ باطن ہے، لیکن عقل کو بہت کم، کشف، عشق اور تجربہ باطن کو یہ بہت زیادہ فوقیت دیتے۔ اب ان کے یہ جو فلاسفہ عرفانی فلاسفہ کے جو نظریات ہیں، ان نظریات کو انسان گہرائی میں جائے تو تبھی سمجھ سکتا ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ۔ جی، وعلیکم السلام۔ دیکھیے، جی تو ان کے ان نظریات کو بہت زیادہ تحقیق اور گہرائی کے ساتھ انسان جب پڑھے تو تبھی کچھ نہ کچھ سمجھ آتی ہیں۔ اور امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اصل میں تصوف میں اتنے گہرائی میں تھے کہ وہ اس طرح کے نظریات قائم کر سکتے ہیں، اور ان پر امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا بھی فتویٰ لگا ہے اور گمراہی کا بھی فتویٰ لگا ہے، لیکن تصوف میں واقعی کمال تھا، ان کے ان نظریات تک کوئی حقیقت میں پہنچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو ہم نے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو عرفانی فلاسفہ ہیں، ان میں شخصیات جن کے نام لکھے ہیں، ابن عربی ہیں، امام غزالی ہیں، مولانا روم ہیں، امام ربانی یعنی مجدد الفسانی ہیں، لیکن سبھی کے نظریات من و عن یہ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر تقریباً یہی ہے۔ امام ابن عربی اصل ہیں، یہ اسی طرح یہ جو اوپر ہم نے مشائی فلاسفہ بتائیں وہ اصل نظریات امام کندی کے ہیں، باقی ان کی پیروی کرتے ہیں ابن سینا، ابن رشد اور فارابی۔ اسی طرح یہاں پر بھی اصل نظریات ابن عربی کے ہیں، مولانا روم اور مجدد وغیرہ ان کو بہت زیادہ سراہتے ہیں، اور امام غزالی بھی کسی حد تک ان سے جو ہیں متفق ہیں۔ اس کے بعد کلامی فلاسفہ، کلامی فلاسفہ کون سے ہیں؟ متکلمین، وہ متکلمین حضرات، متکلمین میں دو طرح کے لوگ ہیں، معتزلہ متکلمین اور اہل سنت کے متعلق متکلمین، ان دونوں کو کلامی فلاسفہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے سب سے زیادہ جو بات کی ہے الہیات پر بات کی، علم الکلام جسے ہم کہتے ہیں۔ ہمارا پہلے تو ارادہ یہ تھا کہ ہمارے تمہید میں 4 لیکچر ہوں گے، اور اس میں انشاءاللہ ایک علم الکلام کے حوالے سے ہوگا، کچھ مبادیات سمجھ لیں گے، لیکن پھر وہ تھوڑا سا تاخیر سے ہمارا یہ سیمسٹر شروع ہوا تو علم الکلام والا شاید نہ ہو سکے۔ بہرحال یہ کہ یہاں پر کچھ ڈسکشن کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تقریباً اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ متکلمین فلاسفہ میں 2 قسم کے فلاسفے ہیں، معتزلہ ہیں اور مسلم فلاسفہ یعنی اہل سنت والجماعت کے فلاسفہ۔ ان حضرات نے عقلی بنیادوں پر الہ، کائنات اور انسان کے متعلق بات کی ہے۔ وہ کس طرح سے ہے؟ سب سے پہلے متکلمین کا تصور خدا، متکلمین کا تصور خدا کیا ہے؟ معتزلہ کا تصور خدا الگ ہے، اہل سنت کا تصور خدا الگ ہے۔ معتزلہ کے نزدیک وہ اللہ تعالیٰ کا وجود مانتے ہیں، لیکن دیگر موجودات کی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی تجسیم کے قائل ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی جسم ہو سکتا ہے۔ بات
آپ کی آواز چلی گئی۔ جی میں خاموش ہوا، بیچ میں کسی کی کال آ گئی۔ آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ متکلمین فلاسفہ میں جو معتزلہ حضرات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں، لیکن وجود میں وہ تجسیم کے قائل ہیں کہ دیگر موجودات عالم کی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی جسم ہو سکتا ہے۔ اور صفات کے بارے میں ان کے دو نظریے ہیں، مطلب کہ بعض صفات کو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین مانتے ہیں، کہ ذات کا عین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا وجود اور ماہیت ایک ہی چیز ہے، الگ نہیں ہو سکتی، لیکن بعض صفات کا یہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی صفات اللہ کے لیے لازم کریں تو اس سے تعدد الہہ لازم آتا ہے، کئی خداؤں کا تصور لازم آتا ہے۔ اس لیے صفات کے متعلق چند صفات کو تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین مانتے ہیں، لیکن بقیہ صفات کا انکار کرتے ہیں۔ جبکہ اہل سنت کا تصور خدا کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک خدا واحد، یکتا، ازلی، ابدی اور ہر لحاظ سے کامل ذات ہے۔ اس کی ذات میں کسی قسم کا کوئی اشتراک یا مماثلت ممکن نہیں ہے۔ خدا کے لیے صفات ذاتیہ بھی ہیں جو ثابتہ بھی ہیں اور قدیم بھی ہیں، یعنی جس طرح اللہ کی ذات قدیم، اسی طرح اس کی صفات ذاتیہ بھی قدیم۔ وہ صفات ذاتیہ کون سی ہیں؟ علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، تکوین اور ملکیت۔ علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، ملکیت اور تکوین۔ ان میں سے ماتریدیہ اور اشاعرہ کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اشاعرہ 8 صفات ذاتیہ مانتے ہیں، اشاعرہ 7 صفات ذاتیہ مانتے ہیں، جبکہ ماتریدیہ تکوین کو بھی صفت ذاتی مانتے ہیں، اور اس لیے ماتریدیہ کے نزدیک صفات ذاتیہ 8 ہوتے ہیں۔ متکلمین کا تصور کائنات کیا ہے؟ معتزلہ کے نزدیک کائنات قدیم ہے۔ جس طرح سے بہت سارے فلاسفہ کے اگر کائنات کو قدیم مانتے ہیں، اسی طرح معتزلہ بھی کائنات کو قدیم مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کائنات قدیم ہے لیکن ہے اللہ کی مخلوق، جبکہ اہل سنت وہی والی بات کہی جو اوپر فلاسفہ نے کہی ہے، مشائی فلاسفہ نے جو کہی، جبکہ اہل سنت کے نزدیک کائنات ازل سے نہیں ہے بلکہ خدا کی مخلوق ہے، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اپنے علم اور ارادے کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ زمان و مکان، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم و ارادے کے ذریعے سے اس کو پیدا کرتے ہیں۔ اور نظام علت و معلول، اس کا تصور رکھتے ہیں اہل سنت کہ ہر چیز کے پیچھے ایک علت ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے علت، اس کے پیچھے علت، چلتے چلتے آخری ایک علت، وہ جو علت کامل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن اشاعرہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو علت و معلول والا نظام ہے یہ ظنی ہے، اس کو قطعی نہیں ماننا چاہیے بلکہ اس کو ظنی ماننا چاہیے۔ انسان کا تصور ان کے نزدیک کیا ہے؟ متکلمین کے یہاں انسان میں 3 چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں: اختیار، جزا اور سزا۔ 3 نہیں، 2 ہوئی، قدر و اختیار، جزا و سزا۔ چونکہ قدریہ تقدیر کے منکر تھے، انسان کی تقدیر کا انکار کرتے تھے، اور جبریہ انسان کو مجبور محض مانتے تھے، کہتے تھے کہ کوئی تقدیر نہیں ہے، بس انسان بالکل مجبور ہے، کوئی اس کا اختیار نہیں ہے، مجبور محض ہے، اللہ نے اس کے لیے سب کچھ لکھ دیا اور یہ مجبوراً ایسا ہی کر رہا ہے۔ اور یہ قدریہ اور جبریہ دونوں فرقے جو ہے معتزلہ میں کھپ گئے تھے، مطلب معتزلہ ہی بن گئے تھے، تو اس لیے ان کو قدریہ اور جبریہ کو بھی ہم معتزلہ ہی کی کیٹیگری میں شامل کر کے ہم یہ کہیں گے کہ معتزلہ کا نظریہ یہ تھا کہ وہ تقدیر کا انکار کرتے تھے اور انسان کو مجبور محض مانتے تھے،
جبکہ اہل سنت والجماعت کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا اختیار دیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کے علم اور تقدیر کے دائرے میں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے جو کچھ کرنا ہے اس کو اختیار اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں دیا ہے۔ اب اس نے جو کچھ کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا کہ اس نے یہ کرنا تھا، اور لکھ کر وہ لوح محفوظ میں رکھ دیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ چونکہ انسان سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور اپنے اختیار کو بروئے کار لا کر یہ اس طرح کے اقدام اٹھاتا ہے، تو لہٰذا اس کے اخلاقی طور پر یہ کہ اس کا جواب دہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ انسان کے متعلق تصور ہے متکلمین معتزلہ کا اور متکلمین اہل سنت کا۔ اس کے بعد آخری فلاسفہ ہیں فلاسفہ ناقدین، فلاسفہ تنقیدی، جنہوں نے فلسفے پر تنقید بھی کی ہے۔ حالانکہ انہوں نے فلسفہ پر تنقید کی ہے اور خود بھی ان کے جو نظریات ہیں وہ بھی کسی فلسفے سے کم نہیں ہیں، اس لیے ان کو فلاسفہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم غزالی صاحب کے حوالے سے بات کریں گے، یہ خود فلسفی بھی ہیں، لیکن فلسفہ اور منطق پر جو ہے انہوں نے تنقید بھی بہت بڑی کی ہے، جیسا کہ انہوں نے تحافت الفلاسفہ لکھی ہے۔ تنقیدی فلاسفہ میں ان کا طریقہ کار کہ یہ بہت سارے فلسفیانہ نظریات کا رد کرتے ہیں، لیکن خود جو ایک نئی تجدد کے ساتھ جو انہوں نے نظریات پیش کیے ہیں وہ بھی کسی فلسفے سے کم نہیں ہے۔ ان میں ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، متکلم ہیں، لیکن انہوں نے مشائی فلاسفہ بالخصوص فارابی ابن سینا کو بہت زیادہ رگڑا ہے۔ تحافت الفلاسفہ جو لکھی ہے اس میں اور شدید تنقید کی ہے۔ مثلا خدا کے متعلق اس نے عقلی دلائل پر اعتماد نہیں کیا، کیونکہ وہ فارابی ابن سینا وغیرہ خدا کے متعلق عقلی دلائل پر اعتماد کرتے تھے، تو انہوں نے ان کو رد کیا ہے کہ عقلی دلائل پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور وحی اور کشف کو برتر جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ صرف عقل کی بنیاد پر خدا کو نہیں ماننا چاہیے، بلکہ کشف اور وحی کو بھی دیکھنا چاہیے۔ خدا کی ذات و صفات کو صرف وحی سے سمجھائے، عقل سے نہیں سمجھا، عقل کا رد کرتے ہیں۔ کائنات کے متعلق یہ علت و معلول کے فلسفیانہ نظریے کو رد کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے انسان کی نجات کا ذریعہ فلسفہ نہیں بلکہ کہتے ہیں تزکیہ اور شریعت ہے، اور عقل کی کہتے ہیں کہ حدیں مقرر ہیں۔ تو یہ امام ابو غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مشائخ کے بہت سارے نظریات پر تنقید کی ہے۔ امام غزالی، ابو غزالی نہیں، امام غزالی۔ لیکن ابن رشد نے واپس انہی پر تنقید کیا، وہ بھی ناقدین میں سے آ گئے۔ انہوں نے غزالی کی کتاب کا جواب دیا ہے تحافت التحافہ کے نام سے۔ انہوں نے تحافت الفلاسفہ لکھی تو انہوں نے تحافت التحافہ لکھی، اور یہ کہا کہ فلسفہ اور شریعت کے درمیان مطابقت پیدا کی ہے ہم نے۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے فلسفہ اور شریعت کے درمیان مطابقت پیدا کی ہے، فلسفہ کو الگ سے بنیادوں پر کھڑا نہیں کیا۔ اور خدا کے متعلق جو انہوں نے کہا تھا کہ صرف عقل پر محدود نہ ہوا جائے بلکہ وحی اور کشف کو برتر جانا جائے، تو انہوں نے کہا کہ ہم عقل پر محدود نہیں ہیں، لیکن یہ کہ خدا کی معرفت کے لیے عقل بھی تو ضروری ہے نا، اس کو بھی تو کام ملانا چاہیے۔ اسی طرح کائنات کا جو علت و معلول والا جو نظام ہے اس کو امام غزالی نے رد کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو ثابت کیا تحافت استحافہ میں۔ پھر انسان کے متعلق انہوں نے کہا کہ انسان کی نجات کا ذریعہ تزکیہ اور شریعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تزکیہ اور شریعت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عقل بھی ہے۔ عقل کو بروئے کار لائے گا تو تزکیہ اور شریعت میں آگے چل سکے گا، عقل کو نہیں بروئے کار لائے گا تو تزکیہ اور شریعت میں کہاں آگے چل سکے گا۔ اسی طرح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابن خلدون ہیں، لیکن ابن خلدون خود فلسفی بھی ہیں، مناطقہ پر بھی رد کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ ان کے اپنے نظریات کی فلسفیانہ بھی ہیں، لیکن مناطقہ کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو بالکل رد کرتے ہیں۔ تو اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ تنقید کرتے ہیں، لیکن متوازن قسم کی تنقید۔ متوازن قسم کی تنقید کا کیا مطلب
انہوں نے فلسفہ اور کلامی علم الکلام کی ابحاث چھیڑی ہیں، لیکن کوشش یہ کی ہے کہ فلسفہ، کلام اور تصوف میں تطبیق پیدا کی جائے، اور فلسفہ اور کلام میں جو بہت سارے لوگ جو انتہا پسندی پر تھے ان کو اعتدال کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے جو لکھی ہے آ، حجت اللہ البالغہ میں بہت سارا اس طرح فلسفیانہ ابحاث ہیں، اور اس کے علاوہ تفہیمات الہیہ لکھی ہے، وہ علم الکلام ہی کے حوالے سے ہے۔ تو انہوں نے یعنی کہ تنقید بھی کی ہے فلاسفہ پر، لیکن انہوں نے اعتدال کی دعوت دی ہے۔ تو یہ شخصیات ہیں، یہ باقاعدہ کوئی گروہ یا کوئی فرقہ نہیں ہے، یا کوئی باقاعدہ اس کو ایک طبقہ فلاسفہ کا ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ویسے ہی ایک ناقدین فلسفے کے جو ناقدین خود بھی فلاسفہ ہیں اور نقد بھی کرتے ہیں، تو وہ یہ ہیں ابن رشد ہیں، امام غزالی ہیں، اور شاہ ولی اللہ ہیں، ابن تیمیہ ہیں، اسی طرح سے ابن خلدون وغیرہ۔ تو ان گزارشات کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیکچر مسلم فلاسفہ اور ان کے فلسفیانہ نظریات کے تعارف وغیرہ کے حوالے سے بھی الحمدللہ مکمل ہو چکا۔ تو اب کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کیا جا سکتا ہے۔ سوال سے پہلے گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے جو تمہیدی طور پر ہمارا جو ٹارگٹ تھا کہ ہم فلسفہ پہلے فلسفے کا تعارف کروائیں گے، فلسفہ تعریف و تعارف وغیرہ، اس کی تعریف کیا ہے، اور اس کے بعد ہم یونانی فلسفے کا تعارف اور نظریات وغیرہ پیش کریں گے، شخصیات و نظریات تو تعارف ہی ہو جائے گا، اور تیسرے نمبر پر ہم مسلم فلاسفہ، ان کی شخصیات اور ان کا کے نظریات وغیرہ کا تعارف کروائیں گے۔ تو الحمدللہ وہ بھی ہو چکا۔ تو اب انشاءاللہ اگلے اتوار کو میرے خیال سے، یہ ہفتے سے میرے خیال سے ہمارے اس کے تخصص کے آپ لوگوں کے امتحانات شروع ہو جائیں گے۔ 4-5 دن انشاءاللہ امتحان جاری رہیں گے، اور امتحان ممکن ہے وہ ہماری 1-2 دن کی میٹنگ ہونے والی ہے، آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا کہ امتحان کس طرح سے ہوگا۔ یا تو وہ آپ لوگوں سے ہم پریزنٹیشن طلب کریں گے ایک ایک مادے کے حوالے سے، مطلب ایک ایک سبجیکٹ کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی پریزنٹیشن یا تو طلب کریں گے، یا پھر گوگل فارم کے ذریعے سے ہم سوالات بنا کر آپ کو آپ کے سامنے ڈالیں گے، اور آپ گوگل فارم پر جا کر ان کے جوابات لکھ کر ہمیں شیئر کر دیں گے، اور ہم انہی کی بنیادوں پر میرے خیال سے یہ 25 نمبر کا ایک اگر گوگل فارم ہوا تو وہ 25 نمبر کا ہوگا، پریزنٹیشن ہوئی تو وہ 25 نمبر کی ہوگی۔ مثلا جو ہم نے فلسفہ میں پڑھا تو اس کا جو امتحان ہوگا اس کے 25 نمبر ہوں گے۔ تصوف میں جو شیخ صاحب سے آپ نے 2 لیکچر لیے، خیر تصوف کا تو ایک ہی ہوا ہے، ایک تو بنیادی تعارفی تھا، اسی طرح فقہ کے متعلق اور علم تفسیر کے متعلق، اور علم حدیث والا حصہ آپ لوگوں کا بھی رہتا ہے، شاید اس ہفتے میں وہ بھی اس کے بھی 1-2 لیکچر ہو کر وہ بھی شاید کلیئر ہو جائے۔ تعارف ہی پیش کرنا ہے، تعارف اور تاریخ ہی ہمارا ٹارگٹ تھا۔ تو تو امکان یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے آنے والے ہفتے سے ہمارے فلسفے سے متعلق انہی جو 3 لیکچرز ہوئے ہیں، انہی سے متعلق کچھ چیزیں آپ لوگوں سے پوچھی جائیں گی بطور امتحان کی، یا پریزنٹیشن ہوئی یا پھر گوگل فارم سے ہوئی۔ تو بھی کسی کا کوئی اگر سوال ہے تو سوال کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی، استاد جی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ تو ماشاءاللہ آپ نے ایک بہت زیادہ مطلب کہ ہم نے پڑھ لیا ہے نا فلسفے کے بارے میں، اس میں جو اہم پوائنٹس ہیں جو جو ہم امتحان کے لحاظ امتحانی نقطۂ نظر سے ہم ان کو فوکس کریں، وہ تھوڑا سا ڈسکس کر دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے حوالے سے ہم نے آپ لوگوں کو ایک ٹارگٹ دیا تھا، اگر یاد ہو، کہ ایک تو آپ لوگوں کو کچھ فلسفیانہ اور کلامی اصطلاحات ہیں وہ آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے، جس طرح سے وجود اور جوہر، عرض، جسم اور مادہ، ان چیزوں کی تعریفات تھوڑی بہت آپ لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور پھر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ دن پہلے آپ لوگوں کو صوفی کی دنیا بطور اس کے بطور مطالعے کے بھیجنے سے پہلے یونانی فلاسفہ کا مختصر سا تعارف کروایا تھا۔ اس طرح سے یونانی فلاسفہ کے 3 طبقات اور ان کے بنیادی نظریات آپ کو معلوم ہونے چاہیے،
اور پھر اس کے بعد یہ جو مسلم فلاسفہ کے حوالے سے ہم نے 4 طبقات بنائی ہیں، یہ اور ان کا تعارف آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے سرسری نگاہ سے۔ اگر آپ یہ دونوں تینوں لیکچر ایک ایک بار دوبارہ سے شارٹ کٹ بھی سن لیں تو انشاءاللہ آپ لوگ تیار ہو جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اور اس حوالے سے میں انشاءاللہ یہ جو آج کا ہمارا لیکچر ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی میں آپ لوگوں کو کتاب کا حصہ بھیج دوں گا۔ پچھلے یونانی فلسفہ کے حوالے سے میں نے صوفی کی دنیا سے بھیج دیا تھا، اس میں آپ لوگوں نے طبی فلاسفہ، سوفسطائی فلاسفہ اور پھر آگے کلاسیکی فلاسفہ، ان تینوں طبقات کا مطالعہ کرنا تھا۔ تو صوفی کی دنیا آپ کے سامنے ہے، اس کو اپنے پاس ہی رکھیے گا۔ آگے ہم یہ مغربی فکر و فلسفہ میں شروع ہوں گے تو یہ اس وقت بھی بطور مطالعہ کے ہمارے پاس چلے گی۔ تو آج مسلم فلاسفہ کے حوالے سے جو ہماری بات ہوئی ہے اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے کتاب کا ایک حصہ اور بھیج دیں گے اور ساتھ مطالعہ کر دیں گے۔ جی کسی کا کوئی سوال ہو؟ ٹھیک ہے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔